السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کینوا میں سیکھیں گے کہ لیئر آپشن کیا ہے اور اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کا استعمال سیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کینوا میں لیئرز کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈیزائن میں مختلف عناصر کو ایک دوسرے کے اوپر یا نیچے رکھ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ فوٹو شاپ میں رکھتے ہیں، لیئرز ہوتی ہیں وہاں پر، بالکل ایسا ہی یہاں پر بھی مختلف لیئرز میں آپ کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ڈیزائن کو کوئی بھی چیزیں جو ایلیمنٹس اور ٹیکسٹ اور یہ سب چیزیں آپس میں مکس اپ نہ ہوں، آپ ان کو اگر یہ ایک ہی لیئر پہ ہوں گے تو جب آپ ان کو موو کریں گے تو یہ ایک ساتھ موو ہوں گے اور اس طرح سے آپ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مختلف لیئرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے مختلف ایلیمنٹس، بیک گراؤنڈ اور تصاویر اور ٹیکسٹ وغیرہ کو مختلف لیئرز میں ہم کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہم اس کا صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر کے ایک اچھا ڈیزائن مرتب کر سکیں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف لیئرز کا آپشن ہم استعمال کرتے ہیں، لیئر کا آپشن ہمارے کس طرح سے کام آتا ہے۔ ہم نے ایک شیپ لی، ٹھیک ہے۔ اب یہ شیپ جو ہے یہ ہمارے ٹیکسٹ کے اوپر آ رہی ہے، صحیح۔ یہ لیئر جو ہے اصل میں یہ لیئر ہم نے بعد میں لے لی ہے تو اس لیے یہ ہمارے ٹیکسٹ کے اوپر آ رہی ہے، صحیح۔ اس کے علاوہ آپ بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں مختلف، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، یہ بیک گراؤنڈ کی شیپ جو ہے یہ اس سے بھی اوپر آ رہی ہے، اور جب ہم اس کو پورا سلیکٹ کرتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پہ تو ہمیں پیچھے سے جو بھی ورک ہے جو ہم نے پہلے کام کیا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اب ہم سمپلی جو ہے لیئر میں جائیں گے، لیئرز کا استعمال کریں گے۔ آپ نے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لیئرز میں جاتے ہیں، ٹھیک۔ لیئر میں یہ دیکھیے گا کہ یہ اس طریقے سے یہ بیک گراؤنڈ ہے، سب سے نیچے والی لیئر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ٹیکسٹ لکھا، جو آپ نے شیپ لی اور جو آپ نے بیک گراؤنڈ کے لیے ایک شیپ منتخب کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب جو ہیں وہ ایک الگ الگ لیئرز پہ ہیں۔ اگر یہ ایک ہی جگہ ہوتے تو ہم ان کو موو نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھیں کہ اگر ٹیکسٹ بھی اسی لیئر پہ ہوتا اور ہم اس کو آگے پیچھے موو کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم ان کی ایک جو سیٹنگ ہے اس کو اوپر نیچے کر کے ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ سے نیچے، بیک گراؤنڈ کے بعد کیا نظر آنا چاہیے، جو ہم نے بیک گراؤنڈ کے لیے امیج سلیکٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک شیپ سلیکٹ کی جو ہم نے ٹیکسٹ کے پیچھے لگانی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے آپ لیئر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو لیئرز کا آپشن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم لیئرز کا آپشن کیوں یوز کرتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمارا جو چیز جس جگہ پر ہونی چاہیے، جو اس کی پوزیشن ہے، وہ اس پوزیشن پر ہم اس کو رکھ سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم پریشان نہ ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے ابھی ہم نے کیا تھا کہ ہمارے ٹیکسٹ کے اوپر امیج آ گئی تھی۔ تو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ ہوگا کہ جیسے اب یہ ہے، لیکن یہ کیونکہ بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بیک گراؤنڈ میں ہی آ رہی ہے، لیکن اصل میں جو ہم نے شیپ چاہی تھی یہ اس میں نہیں ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ میں سامنے آ رہی ہے۔ تو ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو بیک گراؤنڈ کی شیپ جو ہم نے منتخب کی تھی اس سے تھوڑا سا اوپر کر کے اس کو رکھ لیں گے۔ اس طریقے سے ہم لیئرز کو استعمال کر کے اپنے ڈیزائن میں جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا چیزوں کو اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیئرز کا آپشن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے سیکھنے اور میرے سکھانے کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور آپشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔